الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال اللہ تعالی فی مقام الأخرى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ المولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی جو غالباً آیت نمبر 70 ہے 70 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت عطا فرمائی، عزت والا بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری دونوں میں سواریاں عطا کی یا اس میں معاملات کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے بہترین رزق سے بھی نوازا۔ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے فضیلت عطا فرمائی، جتنی کچھ مخلوقات ہم نے پیدا کی، جو کچھ ہم نے پیدا کیا تھا اس میں اس کو زبردست فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی ہم انسان اولاد آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل یافتہ اور منتخب شدہ لوگ ہیں، بہت ہی مکرم اور محترم ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ان فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو وہاں پر بھی وہ فضیلت ہماری ثابت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو سوالات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھی انہیں پتہ نہیں چلا، وہ لوگ بتا نہیں سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے فرشتوں سے سجدہ بھی کرا دیا۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ جتنا کچھ ہم نے خلق جو کچھ پیدا کیا اس میں بنی آدم کو سب سے زیادہ مکرم فرمایا۔ ایک جگہ سورہ حج کی جو آخری آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو یا ان کی اولاد کو تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ اگر غور کریں آپ تو دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، بنی آدم کو یا آدم کی اولاد کو فضیلت عطا فرمائی، انہیں چن لیا ہے، انہیں شعور عطا فرمایا، قدرت عطا فرمائی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بہت سارا کام کرنے کی فضیلت صلاحیت دی، تمام دوسری مخلوقات کو ان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد اس زمین پہ کتنی ساری مخلوقات جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ سب انسانوں کی خدمت میں سرگرداں ہیں، لگی ہوئی ہر وقت۔ تو ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ترین ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں اب یہ صرف بلند ترین لے کے ہم
اپنی فضیلت میں آپ مست رہیں، یا یہ فضائل کچھ ذمہ داریاں بھی لے کر آتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی بڑا مقام، آپ خود کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی بڑا مقام عطا کرتے ہیں، اپنا مان لیجیے کہ اپنے محلے کا سردار بنا لیتے ہیں، یا اپنی کوئی کمپنی میں ایک مینیجر یا بڑی پوسٹ پر رکھ دیتے ہیں، تو اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ معاملات یہاں پر ہیں ان میں کوئی خرابی آئے یا کوئی کسی طرح کوئی پرابلم آئے تو یہ شخص اس کو سالو کرے، اور اگر پرابلم نہیں آ رہا ہے تو جو ہمارا معاملہ ہے اس کو بہتر سے بہتر تر کرتا چلا جائے اور اچھے سے اچھا کرتا چلا جائے، یہی امید رکھتے ہیں، یہی لاجک ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فضائل، اتنی ساری کیا کہتے ہیں تکریم اور عزت ہمیں عطا فرمائی، سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کرا دیا، ہمیں بہت ساری صلاحیتیں عطا فرما دی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، یہ تمام صلاحیتیں، دیکھنے کی، سننے کی، پتہ نہیں کیا کچھ عطا کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا تو شعور انسان آہستہ آہستہ اب جا کر سکا ہے، ورنہ بہت پہلے تو سمجھتا ہی نہیں تھا بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو ایسی عظیم شخصیت ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں کہ چنندہ، اب اس میں ہم کو اللہ نے یہ شعور بھی عطا فرمایا کہ ہم اپنے مالک کو پہچاننے والے ہیں۔ کروڑوں مخلوقات ہیں، بلکہ انسان سمجھیے اس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مالک کو پہچانتے ہی نہیں۔ ان میں ہماری ایک اپنی ایک الگ فضیلت ہو گئی کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ بہرحال تمام انبیاء جو دنیا میں آئے سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کتابوں کی جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا اور جن کے بارے میں نہیں معلوم، ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر میں جو اسلام جس نبی پر تکمیل کو پہنچا، یہ دین جس نبی پر تکمیل کو پہنچا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں جتنی کتابیں آئیں جن میں تحریف ہوئی، کچھ بھی ہوا، جن کا نام و نشان لوگوں نے مٹا دیا، کھو دیا، ضائع کر دیا، ان تمام کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی آخری کتاب قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، جس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا، اور وہ کتاب ہو بہو انہی الفاظ میں ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ کلام اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن۔ تو یعنی یہ فضیلت ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کی آخری کامل کتاب کے حامل اور آخری نبی جن پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، ان کی امت، ایک بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ تو ساری فضیلتیں جمع ہو گئی ہمارے اوپر، لیکن ان فضیلتوں کے تقاضے جو تھے اس کے تعلق سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ اگر خود اپنے آپ کا تجزیہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری غفلتوں کا شکار ہیں۔ ہم نے دین کو چند عبادات تک لا کر وہ کر دیا، محدود کر دیا۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے کچھ شرعی لباس پہن لیا، جمعہ پڑھ لیا، اس طرح کا اہتمام کر لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا پورا کام ہمارا مکمل ہو گیا، میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فرائض سے بالکل فارغ ہو چکا ہوں، میں ادا کرنے والا ہوں۔ درحال کہ دین تو زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے ہم سے، وہ کیا ہے کہ ہر لمحے اسلام پر قائم رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بار بار یہ آیتیں سنتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ ہر حال میں، ہر لمحے، موت تک اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہنا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہی گزرنا چاہیے۔ اب یہ اس پر غور کرنے کا مقام ہے، کیا ہم اپنی زندگی کے دوسرے معمولات میں، مسجد سے نکلنے کے بعد یا کسی خاص مجلس سے نکلنے کے بعد، دین سے ہمارا کتنا تعلق ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں دنیا میں ایک چیز اور نوٹ کیجئے، انقلابات جو آتے ہیں وہ نوجوانوں سے آتے ہیں، بوڑھے لوگوں سے نہیں آتے۔
اور ہمارے نوجوانوں کا جو حال ہے اس پر بھی غور کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم جب گھر سے باہر جو کاروباری ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا سامنے سے لوگ جھوٹ بول کر دھندا کرتے تو میں بھی کرتا ہوں، وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو میں بھی مار رہا ہوں، وہ بے ایمانی کرتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو اللہ کو پہچانتا نہیں، کسی شریعت کو مانتا نہیں، جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ جس طرح کا معاملہ اس دنیا میں برتتا ہے ہو بہو تقریباً اس سے بلکہ بڑھ کر ہم اختیار کیے ہوئے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بتاتا ہو، اللہ کے ماننے والا کہتا ہو، اللہ کی شریعت کا ماننے والا کہتا ہو، اللہ کی کتاب کا حامل اپنے آپ کو سمجھتا اور بتاتا ہو، اس کا حال بھی وہی ہو جو دوسروں کا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی آبادیوں میں ہی سارے ڈرگس کے اور جتنے غلط دھندے ہیں وہ سب چل رہے ہیں، اور یہ نوجوان ہمارے رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، ایون 2 ڈھائی بجے تک، ایسی بھی خبریں کہ 4 بجے تک کہیں گھر اپنی بلڈنگوں کے نکڑ پہ، کہیں محلے کے نکڑ پہ، کہیں ادھر کہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر ضروری گفتگو، ہاتھا پائی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، واللہ عالم بالصواب۔ 1-2-4 بار میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ حالت ہے ہمارا۔ اور جتنا ڈرگس کا کاروبار ہے وہ کرنے والے کی اکثریت ہماری ہے، حرام حلال کی تمیز ہی ہم سے نکل چکی، اور ہم اپنے بھائی، اپنے بچوں کو ہی اس معاملے میں ملوث کر رہے ہیں، انہی کو بیچ رہے ہیں، انہی کو اس سے آلودہ کر رہے ہیں، انہی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے۔ اب ایسی کیفیت میں کہاں مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں پر، اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تم کو بڑا مکرم اور محترم بنایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارا عمل کیسا ہے کہ دنیا دار جو بدتر لوگ ہیں ان سے بدتر ہمارا معاملہ ہے دنیا کے تعلق سے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کم از کم اپنے آپ کا احتساب کرتے رہیں۔ ہم نے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ انگریزی کا جو محاورہ ہے نا، پہلے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو، ہم مومن ہیں، ہم جنتی ہیں، خلاص، کچھ بھی دنیا، ہم کچھ بھی کریں چلے گا۔ بالکل وہی بات جو بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ میں تو جانا ہی نہیں بابا، کبھی غلطی سے چلے بھی گئی 2-4 دن کا معاملہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ہی پوچھا کہ کیا تم نے اللہ میں کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کیا کوئی عہد ہے تمہارا کہ تم کچھ بھی کرو گے تم کو جنت میں ڈال دے گا؟ جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا، اور یہ تقاضا عقل کا بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی یہ بات بیان کی، فرمائی ہم کو کہ جو کچھ تم کماتے ہو تمہارے لیے، جو پہلے والوں نے کمائے وہ ان کے لیے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھائے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بار بار قرآن میں یہ جملہ، یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ مطالبہ ہم سے کیا کر رہی ہے، ہمارے اندر اس کے وجہ سے کچھ چینج آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم کو اس پر غور کرنا، اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ہمارا معاملہ پار ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، بالکل طے شدہ، کوئی پرابلم نہیں۔ درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے بہت سارے حالات نازل ہو رہے ہیں۔ اب آج دیکھیے ہماری کیا کیفیت ہے۔ جو نماز ہم پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ادا کر لیا ہم نے پورے فرائض، اس نماز پر بھی پابندی ہے، لگ رہی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ آپ نے سنا ہو، اخبارات پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے کہ صاحب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور FIR ہو گیا اور پولیس آئی پکڑ لے گئی کہ نماز وہاں کے پڑھ رہے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اسٹیشن پہ بھی، ٹرین میں بھی، کہیں بھی نماز پڑھے جماعت سے پڑھ لیتے تھے۔ اگر ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی کسی بڑے جنکشن پہ تو لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ آج یہ کیفیت ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں بھی پڑھنے کے مسائل ہیں۔ رپورٹ آخری یہ ہے کہ نوئیڈا میں، گڑگاواں میں، جو پہلے کچھ اور کہلاتا تھا، وہاں پہ گروگرام ہو گیا، اب پہلے گڑگاواں تھا، وہاں 35 مساجد میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی، اب صرف 6 جگہ ہو رہی، بقیہ جگہ لوگوں نے بند کرا دیا۔ تو آہستہ آہستہ
ہمارا احساس ختم ہوتا رہا، ہم نے احساس نہیں کیا، اور وہ اپنا شیطان کام کرتا رہا کہ وہ آہستہ آہستہ اس نماز کو بھی، جسے ہم سمجھتے تھے کہ یہی مکمل دین ہے، اس پر بھی پابندیوں کے چکر لگا رہا ہے وہ، اور آہستہ آہستہ سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ ممکن ایک دن ایسا ہے، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا وہ مشہور واقعہ لکھنؤ کا لولو مال کا۔ لولو مال کا مالک مسلمان ہے، کیرلا کا، بہت بڑی پارٹی ہے، لیکن لولو مال میں نماز پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جناب FIR ہو گئی، پکڑے گئے، مطلب کوئی جرم کیا، کوئی دہشت گردانہ عمل ہے جو ہم نے یہاں کر لیا، اور اس کے لیے اس پر اتنی رکاوٹیں ہیں، اور اتنا بڑا جرم ہے، سزا ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے۔ تو یہ سب احساس ہم کو ہوتا ہی نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین گروہ ہو، بہترین امت ہو، قوم نہیں ہو، گروہ اور ملت ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کہیں بھی گورا ہے، کالا ہے، ٹھنڈے ملک ہے، نکٹی کیا کہتے ہیں چپٹی ناک والا ہے، لمبا ہے، کالا ہے، کدھر کا بھی، افریقہ کا ہو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، امریکہ کا، سائبیریا کا، سب کلمہ پڑھ لیا، ایک ملت میں شامل ہو گئے۔ قوم نہیں، ملت بن جاتا ہے، ہماری ملت کا جز ہے، وہ ہمارا بھائی ہو گیا اس نقطہ نظر سے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے احساس کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم کو برپا کیا گیا تھا کس لیے؟ لوگوں کو صحیح کام کی طرف بلانے کے لیے، نیک کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے خود کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، پھر دوسرے کو فالو کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے برا کام کوئی کر رہا ہو تو اس برائی سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ پہلے خود نہ برائی سے بچے تو دوسرے کو کیا روکے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام خود پہلے اختیار کرے اور برے کام خود پہلے ترک کرے۔ ہر طرح کی برائی سماج میں جس طرح کا جو بھی ہو، جو غیر معروف ہے، جس کو منکر کہا جاتا ہے، اجنبی، اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، اور جو معروف ہے، جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، ہمارا خالق جو ہے اسی نے معروف بتایا کہ یہ معروف ہے، اس نے ہمارے اندر ودیت کر دیا اس چیز کو کہ کیا معروف اور کیا غیر معروف ہے۔ ہم معروف سے جب تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم منکر کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے اندر دل میں اڑن اور کسک پیدا ہوتی ہے۔ تو جو کسک پیدا کرے ترک کر دو، اور جس کو کرنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یا انبیاء کرام کو مبعوث کر کے ساری چیزوں کو دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ ہے، اس طرح ہے، تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ بہترین امت کا جو نام تو مل گیا کہ صاحب بہت بڑی بہترین امت ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے کا احساس کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں۔ تو وہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث میں آیا کہ بھائی جو تم میں سے کوئی برا من رہا منکرن فلیغیر بیدی، جو آدمی کوئی غلط کام دیکھے، کوئی منکر دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس کا اثر یہ اس زبان کا جو ہماری وہ ہے اگلا ٹو ہے، اس کے آگے نیچے خود اترتی نہیں، اس کا احساس ہمارے ذہنوں میں شاید نہیں ہوتا۔ ہم کو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، پڑھ لیا، سنا دیا، ثواب حاصل ہو گیا، لوگوں کو بتا دیا، اجر مل جائے گا، لیکن عمل سے اس کا وہ تعلق اپنے اندر اتار کے اس طرح کا معاملہ کرنا، یہ کبھی خیال ہی نہیں گزرتا ہمارا۔ اور ہم بہترین امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بار بار متنبہ فرمایا، اور یہ تنبیہات اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ متنبہ ہو جائے۔ تاریخ میں اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ جہاں لوگوں نے غفلت برتی، منکرات کو اختیار کر لیا، معروفات کو چھوڑ دیا، باہم دست و گریباں ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں بڑی ساری لڑائیاں چلتی ہیں آپس میں، ملت خود ہی بھڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ مجھے غلط کہے، میں اس کو غلط کہوں، وہ میرے خلاف بات کرے، میں اس کے خلاف بات کروں، میں جو کام کہوں کرنے کے لیے وہ اس کی مخالفت کرے، وہ جو کہے کرنے کے لیے میں اس کی مخالفت کروں۔ یہ عام بات ہے ہمارے یہاں، ان سب میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ سے ہم کوئی عبرت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں
اندلس کی تاریخ تو پرانی ہو گئی. ابھی 5, 10, 15 سال پہلے آپ کے یورپ کے جو کوسووا اور اس طرح کے جو علاقے تھے وہاں کیا نتیجہ نکلا؟ وہاں کیا ہوا؟ 50,000 یا 30,000 لوگوں کو مار کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا مسلمانوں کو. اور جو کہ کیا کہتے یونائٹڈ نیشنز کی جو وہاں فوج لگی ہوئی تھی سیکورٹی کے تحت ان کی نگرانی میں ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ سربینز نے لا کے ان کو پکڑا، لے گئے وہاں جمع کیا، سب کو جمع کر کے گولی ایک طرف سے ماری اور مار کے اسی میں سب کو دفن کر دیا. کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اس آدمی کو کے خلاف کیس چلا، اس نے معافی تلافی کر لی. ایک آدمی کو پھانسی دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہزاروں لوگوں کا اس کو قاتل اس کو اکیلے پھانسی دے دیا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. رشیا میں آپ دیکھیے مسلمانوں کا دبدبا تھا ایک عالم میں. پورا جو ابھی جو 7 اسٹیٹ بنے اس میں تو اکثر اسٹیٹ ایسے جو مسلمانوں کے وہ تھے. ان کا کیا حال ہے؟ قرآن نماز سب ان کے لیے سب ہو گیا تھا، بینڈ ہو گیا تھا. ترکی میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا تھا. ابھی آہستہ آہستہ آیا معاملہ، ورنہ وہاں بھی قرآن نماز بھی آپ عربی زبان میں نہیں ادا کر سکتے تھے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. سیریا میں دیکھیں آپ کیا حالت ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے ہمارے چاروں طرف جو بکھری ہوئی علامات ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دشمن اپنا کام کر رہا ہے. شیطان ہم کو مٹانے کی اور ہم کو یا تو ہم دین سے پھر جائیں، دین کو ترک کر دیں، اور ہم نہ کر سکے تو ہماری اولاد اس راستے میں تو آسانی سے چلی جائے گی اگر ہم نے خیال نہ کیا، اس کے لیے کچھ نہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. پتہ چلا کہ جیسے وہاں مٹ گئے ویسے یہاں کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. یہ ساری مثالیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت کیوں ہو؟ لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. تو جب لوگوں کے حقوق ہم ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جن کے حق ہم نے غصب کر لیے، بھائی وہ تو اس بات کا تقاضا اس کا تھا، اس کا حق تھا کہ ہم اسے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے، اسلام اس کے سامنے پیش کرتے، زبان سے جا کے نہیں سناتے، ہمارا عمل گواہی دیتا، ہماری شخصیت ایک چلتا پھرتا اسلام ہوتی، ہم خود ایک نمونہ بن جاتے. ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہماری نوکری، ہماری دنیا کے سارے معاملات، وہاں سے اسلام سامنے نظر آتا لوگوں کو. وہاں الٹا نظر آ رہا ہے. یہ مسلمان ہے ضرور، ہم مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ارے بھائی مسلمان دھندا نہیں کرنا، وہ ڈبا دے گا، نقصان کر دے گا، بھاگ جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یعنی ہم خود اپنے بارے میں اس طرح کا احساس رکھتے ہیں. اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بخدا بولتا ہوں. اس طرح ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجد میں لائٹ کا کانٹریکٹ دینا ہے یا اس کو لگانا ہے تو بولے وہ نہیں، کوئی مسلمان سے نہیں لینا یار، وہ کیا وہ گڑبڑ کر دے گا، کوالٹی خراب کر دے گا، اور وہ ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا. یہ اپنے ہی لوگ بولتے ہیں. سوچیے ہمارا اپنا یہ حال ہے. ذرا حال ہے کہ ہماری زندگی، ہماری پوری شخصیت ایک نمونے کے طور پر دوسروں کے سامنے جانی چاہیے تھی. اس سب کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ دوسری مخلوقات تو نہیں جھیلنے والی. اگر مجرم ہم ہیں تو سزا ہمیں ملے گی. اب ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، اس کا رونا پیٹنا کچھ فرق نہیں، اس سے کیا فرق پڑنے والا دوستوں اور بزرگوں. ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں. تلک امت قد خلت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ امتیں تھیں جو گزر گئیں، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے کیا؟ وانتم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ. تو ہم جو کمائیں گے وہ ہمارے لیے. جو گزر گیا، ہمارے اجداد نے غلط کیا، اچھا کیا، واللہ علم بالصواب، ان کو کوس کے ان کو کچھ کہے کچھ فائدہ نہیں. کدا انہوں نے ایسا کیا، حکومت کی اور ایسا نہیں کر سکے، ویسا نہیں کر سکے. ارے بھائی وہ جو کرنا تھا کر کے گزر گئے، واپس آگے کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اب کرنا ہماری ذمہ داری. ہم اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ایک اسلامی شخصیت کے طور پر پیش کریں، ایک صحیح، ایک ایماندار مسلمان کے طور پر پیش کریں، بلکہ ایک مسلمان کے طور پر پیش کریں کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار مسلم ہیں. مسلم کے معنی ہی ہوتا ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو.
ہم برائی سے اس لیے نہیں بچتے کہ برائی سے ہم کو نقصان ہوگا، بلکہ یہ ہوتے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع فرمایا یہ کام کرنا نہیں، یہ برا کام ہے، اس لیے ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ سچ اس لیے نہیں بولتے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ سچ ہی بولو، جھوٹ بولنا نہیں، چاہے تمہارا نفع ہو چاہے نقصان ہو۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری شخصیت کا پرتو ہونی چاہیے، اور یہ پرتو پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 کروڑ ہو، 25 کروڑ ہو، بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھیں مکہ معظمہ میں یا دوسرے انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو وہاں پتہ چلا کہ بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکے میں 13 سال ہے، بہت تھوڑے لوگ، لیکن کبھی دعوت دینے کے تعلق سے، لوگوں کے سامنے جتنا اسلام موجود تھا پیش کرنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مداحنت نہیں برتی، اور جن پر مصیبت آ رہی تھی ان سے کہا کہ صبر کرو، اگر تم ستائے جا رہے ہو اس لیے کہ مسلمان ہو، تم پر ظلم ہو رہا ہے تو صبر کرو۔ تو صبر و استقامت سے اپنے اس دین پر مار کھائیں گے، لیکن توحید کا اقرار کرنا نہیں چھوڑیں گے، شرک کو قبول نہیں کریں گے، چاہے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہوئے، قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو ہم تو یہاں کم از کم اس کو نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج اس دنیا میں، آج ہندوستان میں جو دوسری اقوام ہے غیر مسلمین، ان کی اکثریت جو ہے وہ اپنے دین سے بیزار ہے، ان کو لوگ اکسا کر ہمارے خلاف بھڑکا کے لے آتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے بہت تجربہ کیا ہے، سب کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں پوچھتا، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم ان کے رب سے جوڑنے کی جدوجہد عملی طور پر کریں، ان کے سامنے وہ عمل پیش کریں، وہ نمونہ رکھیں، تو انشاءاللہ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ اس دین کیا کہتے ہیں کہ جس دین میں چلے قبول کریں گے، اس کو اختیار کر لیں گے، جس میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہے، اور اس میں ہماری بھی فلاح ہے، اس میں ہماری دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا بھلا نہیں، ہمارا اپنا بھی بھلا ہوگا۔ دوستو اگر دنیا میں امن و سلامتی ہوگی، چاروں طرف خیر ہی خیر ہوگا، تو اس خیر کا فائدہ ہم کو بھی پہنچے گا۔ تو ہم کیا چاہیں گے؟ ہم کو خیر کا فائدہ نہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمیں خیر ضرور ہم کو حاصل ہو، اور دنیا میں جو ہو وہ ہو، آخرت میں کم از کم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہم بالکل آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا اور رحمت کے سائے میں پہنچ جائیں۔ یہ ہم سب کی آرزو اور تمنا اور خواہش ہے، لیکن اس خواہش کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ضروریات اور لوازمات ہیں، اس کے لیے ہم تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اندر صرف کہیں غفلت پاتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا حال اسی طرح شاید ہوگا۔ اس لیے میں اپنی یہ احساس اپنی ذات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے صحیح اور جدوجہد کی۔ اگر اس میں میں درست ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے کہ میں سچ مچ ہمیشہ اپنا احتساب کرتا رہوں، اور یہ دیکھتا رہوں کہ میں اس حق کو، اس ذمہ داری کو کس حد تک، کہاں تک پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں، اور کیسا نمونہ اپنی شخصیت کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر ہر شخص اس طرح سوچے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمیں عافیت سے جو ہے نوازے گا، اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو مصیبتیں ہم پر وارد ہو رہی بلکہ ہو چکی ہیں، ان مصیبتوں سے بھی نجات کا راستہ اسی کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر یہ عوام الناس، ان کو ہماری شخصیت کو دیکھ کر ان کے اندر اگر کوئی جذبہ پیدا ہو گیا، کوئی دین پیدا ہو گیا، کوئی اللہ کی رحمت کا پرتو ان کے دل میں آ گیا، تو انشاءاللہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ اور جو ہم آج کل پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کا علاج انشاءاللہ بہت سہولت ہو جائے گا۔ عوام الناس سے، اپنے غیر مسلمین جن سے تعلقات ہیں، کاروبار ہیں، لین دین ہے، ملنا ملانا ہے، ان کا ہمارے سبزی والا ہے، ہمارا بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے ملتے جلتے ہیں، ان کے سامنے ہماری شخصیت ایک بہترین مربی کی ہونی چاہیے، ایک اچھے بھلے شخص کی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھے کہ بھئی یہ میرا خیرخواہ اور ہمدرد ہے، میری عزت کرنے والا ہے، میں اس کو گھٹیا نہیں سمجھوں جس طرح کے دوسرے لوگوں نے اس کو سمجھا اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ارے یہ تو فلاں، یہ تو بھنگی، یہ تو یہ تو وہ، اور ہم بڑے عزت دار اور شریف آدمی، اس کا کوئی مرتبہ مقام، وہ بھی آدم علیہ السلام کے اولاد اتنا ہی حق ہوتا، اسی طرح جیسا میں ہوں، بالکل سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں۔ تو اس کو وہ مرتبہ اور مقام دیں، وہ تکریم عطا کریں، اس کو دیں انشاءاللہ،
انشاءاللہ ضرور ضرور وہ ہمارے جو ہے اس دین کی رحمت میں آئے گا اور ہماری شخصیت متاثر ہو. یہ چند باتیں میں نے عرض کی. میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.